عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت 1857 یعنی غدر سے کیا گیا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ شیر میسور ٹیپو سلطان وہ عظیم مجاہد آزادی تھے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اس عظیم ہندوستانی سپوت کی یوم شہادت پر پیش ہے روبی نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ٹیپو سلطان یہ وہ نام ہے جنہیں شیر میسور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انگریزوں سے تنہا لڑنے والے اس مجاہد کو آج بھی مسلمانوں کے قومی ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسلام نے دنیا کو کئی ایسی نامور شخصیات دی ہیں جن پر تمام انسانیت فخر کر سکتی ہے، اور ٹیپو سلطان کا شمار بھی انہی شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام ایک صوفی بزرگ ٹیپو مستان ولی کے نام پر رکھا گیا، اور ٹیپو سلطان 20 مئی 1750 عیسوی کو جمعے کے مبارک دن میسور کے حکمران حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ شیر میسور کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، اور انہوں نے عربی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی تعلیم بھی حاصل کی۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شکست دے دی۔ ٹیپو سلطان اکثر کہا کرتے تھے کہ انگریز مکار قوم ہے جو میدان جنگ میں سازشی قلعے تعمیر کر کے عیاری اور مکاری کے ہتھیاروں سے لڑتی ہے، اور یہی مکاری اور عیاری انگریز کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس دور میں انگریز جان چکے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موجودگی میں وہ ہندوستان میں کبھی بھی پاؤں نہیں جما سکے گا، کیونکہ ہندوستان میں صرف ایک ہی دلیر شخص رہ گیا ہے جو ہندوستان کو انگریزوں سے خالی کروا سکتا ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان وہ شخص ہے جو جنگ کو جہاد کا درجہ دیتے تھے۔ انگریزوں کے خلاف لڑائی کے دوران ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں مساجد میں جمعے کے دن خطبات میں جہاد کی تعلیمات پر روشنی ڈالی جاتی تھی۔ ٹیپو سلطان کا کہنا تھا کہ مجاہد موت سے نہیں ڈرتے کیونکہ موت یقینی ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں ریاست میسور میں ایسی اصلاحات کی جو اس وقت کی دنیا اور آج کے دور میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اہل میسور اپنی آسانی کے مطابق لگان ادا کرتے، کاروباری لوگ اپنی رضامندی سے بیت المال میں فاضل دولت جمع کرواتے، کیونکہ ٹیپو سلطان رعایا کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے 17 سالہ دور حکومت میں رعایا کی تمام ضروریات پوری ہوتی تھی۔ جو بوڑھا ہوتا، بیمار ہوتا، اس کو حکومت وقت کی طرف سے بلا لحاظ مذہب وظیفہ پہنچتا۔ ٹیپو سلطان نے سری رنگا پٹنم میں ایک بہترین مسجد بھی تعمیر کروائی جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا گیا، اور زندگی بھر کبھی کوئی نماز قضا نہ کرنے والے شیر میسور نے اسی مسجد اعلیٰ کا افتتاح انجام دیا اور نماز کی امامت بھی خود ہی فرمائی۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ ان کا کہنا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی 1000 سالہ تاریخ بھی اپنے دامن میں کئی گوہر آبدار رکھتی ہے جن کا نام اور کارنامے سنتے ہی انسان کا ذہن عقیدت و محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ شجاعت و جواں مردی جن کا خاصہ رہا ہے، دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کچھ کر دکھائیں جو وہ کہتے رہے ہیں۔ حیدر علی کی وفات کے بعد جب ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے تو تاج پوشی کے وقت انہوں نے دربار میں مختصر مگر جامع خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں درباریوں سے کہا کہ میں ایک معمولی اور عام سا انسان ہوں، میری حکومت اور شان سب عارضی ہے، مستقل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تک میں زندہ ہوں میری سانسیں اپنی ریاست میں بسنے والے ہر شہری کے لیے وقف ہے، لیکن خدا کی ذات و بابرکات سے میں نہ تو کسی کے قہر و جلال سے ڈرتا ہوں اور نہ کوئی مجھے اسلام کی راہ سے ہٹا سکتا ہے، بس تم اللہ کے نام پر آگے بڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ خود تمہاری مدد کرے گا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ مشرق میں ٹیپو سلطان جیسا دلیر محب وطن، علم و جہاد کا علمبردار اور سیاست و شجاعت کا عظیم سپہ سالار آج تک پیدا نہیں ہوا۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان میں انگریزوں کو ہر مقام پر شکست سے دوچار کیا اور آخر کار انگریزوں کے خلاف لڑتا ہوا یہ مرد مجاہد شہادت کے مقام پر پہنچ گیا۔ جب انگریزوں نے اس شہید کے جسد خاکی کو دیکھا تو انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان نے اس وقت علم جہاد کو بلند کیا تھا جب ملک
अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ने लगा था। अगर वो चाहते तो दूसरे मफाद परस्त हुक्मरानों की तरह अंग्रेजों से समझौता करते, वक्ती ऐश व आराम उन्हें जरूर हासिल होता, लेकिन आज तारीख उन्हें शेर मैसूर के नाम से याद ना करती। बरखिलाफ इसके उस अजीम शख्सियत ने आर्जी जिंदगी की बजाय हमेशा रहने वाली जिंदगी को तरजीह दी और अपनी लहू से आज़ादी के लिए नई तारीख रकम की। टीपू सुल्तान ने कभी अंग्रेजों के सामने हथियार नहीं डाले, मगर जब वो 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले में अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर की चौथी जंग में मर्दाना वार लड़ते हुए शहीद हो गए, तब अंग्रेज कौम के पांव इस सरजमीन पर जमने शुरू हो गए। टीपू सुल्तान वो मुजाहिद और दिलेर जंगजू थे जिनकी कहानियां सुनाकर अंग्रेज माएं अपने बच्चों को डराया करती थीं। 4 मई 1799 से आज 4 मई 2013 तक 214 साल गुजर गए, मगर टीपू सुल्तान के दौरे हुक्मरानी और इस सरजमीन पर हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के जज्बे को आज भी याद किया जाता है। तालीमी निसाब में शहीद टीपू सुल्तान से मुताल्लिक़ दौरे हुक्मरानी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई व दीगर कारनामों को शामिल किया गया है। ताहम आज नौजवानों की अक्सरियत इस अजीम मुस्लिम शख्सियत के कारनामों से नावाकिफ है। तारीख का मुताला करे तो मालूम होगा कि टीपू सुल्तान एक कौमी हीरो थे जिन्होंने जाम शहादत नोश किया, मगर गैरों और जालिमों के सामने सर नहीं झुकाया। आज ज़रूरत इस बात की है कि तारीख की इस अजीम शख्सियत के कारनामों और दौरे हुक्मरानी के अलावा बातिल के सामने सर झुकाने से बेहतर सर कटाने का जज्बा नई नस्ल में पैदा होना चाहिए। नाज़रीन को हम याद दिलाते चले कि तकरीबन 20 साल कबल दूरदर्शन पर शेर मैसूर टीपू सुल्तान पर एक सीरीज भी पेश की गई थी, जिसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर संजय खान ने पेश किया था। कौमी चैनल पर पेश किए गए इस सीरीज से मुल्क की कसीर आवाम को इस अजीम और जांबाज शख्सियत के बारे में मालूमात फराहम हुई थी और नाज़रीन उस वक्त टीपू सुल्तान पर बनाए गए इस सीरियल के जबरदस्त मुद्दा बन गए थे। रूबी चैनल शेर मैसूर शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को इस मुख्तसर सी रिपोर्ट के जरिए खिराज अकीदत पेश करता है और नाज़रीन से ये अपील करता है कि वो अपने बच्चों को तारीख के उन मुस्लिम शख्सियतों के अहम कारनामों से वाकिफ करवाएं जो हकीकी तौर पर रियाया के हमदर्द, कौम के रहनुमा और सच्चे मुहिब्ब वतन थे।